اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کفار مکہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات لانے پر کیا اصرار تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے ہر وقت ساتھ رہنے والی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ فرما دیجئے، بے شک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسی کوئی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جن کی حکمتوں کو نہیں جانتے، اور وہ آپ اسی مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ فرما دیجئے، غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ جب آپ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور اس سے آپ کا سینہ اطہر تنگ ہو جانے لگے، اس خیال سے کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اے رسول معظم، آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، کسی کو دنیاوی لالچ یا سزا دینے والے نہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ اے رسول مکرم، آپ تو فقط نافرمانوں کو انجام بد سے ڈرانے والے اور دنیا کی ہر قوم کے لیے ہدایت بہم پہنچانے والے ہیں۔ اور کفار لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ فرما دیجئے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے نشانیوں کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف جانے کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اور اے رسول، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی لے کر آئے، مگر اللہ کے حکم سے ہر ایک میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے۔ اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو آپ اس کے اندر بہتی ہوئی نہریں جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کا خیال ہے ہم پر ابھی آسمان کے چند ٹکڑے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو جس میں آپ خوب عیشو سے رہیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر بھی ہم آپ کے آسمان میں چڑھ جانے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہمارے اوپر کوئی کتاب اتاریں جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ فرما دیجئے، میرا رب ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے، میں تو ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور کفار کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے لیے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا آپ ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت اور قرآن نہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مرکوز تھی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہو، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمان سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے رسول سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ اس رسول کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ دونوں قرآن اور تورات جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید و موافقت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی۔ آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو محض صریح ڈرانے والا ہوں۔ جو لوگ یعنی یہود حلیہ جوئی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، پھر اگر ان سے فرما دیں بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے،
اور اس نشانی کے ساتھ بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم اتنے ہی سچے ہو؟ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، اگر سچ ہم نفس بشیرت میں تمہارے طرح انسان ہی ہیں، لیکن اس فرق پر بھی غور کرو کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، پھر برابری کیسی؟ اور رہ گئی روشن دلیل بات کی، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے کر آئیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔